اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ایک طبقہ اور ہے، اللہ کی اطاعت اس حیثیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول جب تک ہمارے درمیان موجود ہوں گے تو اللہ کی اطاعت کن کاموں میں ہے وہ بتاتے رہیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نبی یا رسول ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آتا ہے، ان کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص زمانہ ہوتا ہے، اور اس زمانے کے بعد انہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ کی جانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ یہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو تم میں صاحب امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب اولی الامر کنہیں کہا جاتا ہے، اس کی تفسیر جو ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کے جو اقوال ہیں، صاحب مستدرک نے جو اس آیت پاک میں اولی الامر کا لفظ آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، تو اولی الامر کا معنی سمجھاتے ہوئے، اولی الامر کی تفسیر کرتے ہوئے، اور اس اولی الامر کی تفسیر کو بیان کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اولی الامر یعنی اہل الفقہ والدین، اہل فقہ جو لوگ ہیں جنہیں دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کی سوجھ بوجھ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو وہ فقیہ حضرات اور دین کا فہم رکھنے والے، دین کو سمجھنے والے جو نائبین رسول ہیں اور علماء ربانیین ہیں، اولی الامر سے یہ لوگ مراد ہیں، اصحاب فقہ اور اصحاب دین، دین والے اور فقہ والے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ جو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اولی الامر کی بھی پیروی کرنی ہے، اور جو دین کا زیادہ فہم رکھتے ہیں، دین کی زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، ان کی بھی پیروی کرنی ہے، اس کی اور مزید صراحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2957 ہے، کتاب الجہاد والسیر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے، اب کسی کو شاید یہ لگے کہ اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو اولی الامر ہیں، اصحاب فقہ اور اصحاب الدین ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے اگر کسی کو ہچکچاہٹ ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اطاعت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار کہیں ایسا تمہارے ذہن پر خیال نہ آئے اور تم یہ نہ سوچنے لگ جاؤ، تمہیں اس گمان میں مبتلا نہ ہونا کہ اگر تم اولی الامر کی اطاعت کرو گے تو وہ اللہ یا اس کے رسول کی اطاعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان کی اطاعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، 2957 نمبر صحیح بخاری، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، لوگوں جس نے میری اطاعت کی، حضور فرماتے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب جو اولی الامر ہیں، جو اللہ رب العزت جنہیں دین کا فہم عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے، خاص طور سے جو اجتہاد کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے 4 ائمہ مجتہدین، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب انہی اولی الامر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي،
جس نے اولی الامر میں سے اپنے امیر میں سے کسی کی اطاعت کی وہ اس طرح سے ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے امام کی اطاعت کرنا، امام سے مراد امام مجتہد جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، تو ان کی اطاعت کرنا حضور کیا فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی، وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، اس کی بات کو ہلکا جانا اور ائمہ مجتہدین کو بائی پاس کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ ڈائریکٹ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی۔ گویا کہ ائمہ مجتہدین کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد ابن حنبل کو، جو لوگ جن کی تقلید میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان چاروں اماموں کو اگر بائی پاس کر کے کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہوگی۔ تو یعنی کہ ان اماموں کو، ائمہ مجتہدین کو، ائمہ دین کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی خدمات جو ہیں ان کی خدمات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک دیکھیں، جب بات تقلید کی آتی ہے تو تقلید جو کی جا رہی ہے پوری دنیا بھر میں انہی چار اماموں کی جا رہی ہے، لیکن جنہیں تقلید نہیں کرنی وہ خود تقلید کرتے ہیں اپنے اپنے عالموں کی اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن جب ان چار اماموں کی تقلید کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے ہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ انہی چاروں کی کیوں کی جائے، تقلید کو انہی چاروں اماموں میں منحصر کیوں کیا جائے اور لوگوں کی جائے۔ تو مین اعتراض ہوتا ہے تقلید شخصی، کسی ایک امام کی تقلید کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بن کر کے آپ کیوں گزاریں گے، یا امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد ابن حنبل کا؟ تو اب اس کا جواب دیکھیں، یعنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت ہے کسی ایک شخص کی، یعنی معین شخص کی، متعین شخص کی تقلید کرنا۔ یہ صحیح مسلم ہے، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل ابی بکر الصدیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا باب ہے، ان کے فضائل کا باب ہے، اور حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، 6179 نمبر حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ اعتراض کو پہلے سمجھ لیں تو جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم سب ایک معین متعین امام کی تقلید کر رہے ہیں، ایک امام کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی، کسی مسئلے میں امام شافعی کی، جب جہاں جی چاہا تو الگ الگ اماموں کی پیروی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ ایک امام ہمارا متعین ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، اور ساری زندگی تمام مسائل میں ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے یا جنہیں تقلید نہیں کرنی ہے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ تقلید اگر کرنی ہے تو کیا ضروری ہے کہ کسی خاص متعین امام کی تقلید کی جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی تقلید پوری زندگی کیوں کی جائے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل میں ان کی تقلید کر لی جائے، بعض مسائل میں دوسرے اماموں کی تقلید کر لی جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس کے خلاف ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یعنی کہ ایک متعین اور معین امام کی تقلید، فکس امام کی تقلید، جیسے ہم حنفی ہیں تو حنفی ہی ہیں، پارٹ ٹائم حنفی نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے یا چند مسائل کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر لی، اور جہاں آسانی امام شافعی کے مسلک میں یا امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کے مسلک میں ہمیں جہاں آسانی نظر آئی تو ہم نے اپنے مسلک کو وہاں چینج کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ تو حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال کیا، کچھ پوچھا، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہا۔
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فامرها ان ترجع الیہ، حضور نے فرمایا پھر آنا، کوئی وقت دیا، کوئی ٹائم دیا، یا وقت دیا یا نہیں دیا، یہ فرمایا کہ پھر کبھی آنا۔ کچھ باتیں بتائیں اور کچھ اور انہوں نے پوچھنا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ پھر آنا بعد میں، تو آگے کی باتیں بعد میں بتائی جائیں گی۔ فقالت، جو خاتون آئی تھی انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ ارأیت ان جئت فلم اجدک، کہیں ایسا ہوا کہ میں آؤں، بعد میں آؤں، لیکن ہو سکتا ہے میں آؤں لیکن آپ کو نہ پاؤں۔ اس خاتون کا اشارہ یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری دن چل رہے تھے، شاید ظاہری صحت کو دیکھ کر کے بھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ شاید دوبارہ آؤں تو شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ آخری دن تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں۔ تو اس خاتون نے یہ سوال کر لیا کہ اگر میں آؤں لیکن اگر آپ کو نہ پاؤں تب؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں کہ ایک شخص کو، ایک ذات کو متعین فرما رہے ہیں، جس طرح سے ہم کسی امام کی، متعین امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ متعین امام کی تقلید یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اگر میں آؤں اور آپ سے میری ملاقات نہ ہو سکے، آپ کو نہ پا سکوں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس خاتون کا چونکہ اشارہ تھا کہ آپ اگر وصال کر جائیں، اس دنیا میں نہ رہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَآتِ أَبَا بَكْرٍ، جب تم آؤ گی اور جب تم آؤ اور اگر مجھے نہ پا سکو، میں تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر موجود نہ رہوں یا اس دنیا میں موجود نہ رہوں، تو اگر میں موجود نہیں رہوں گا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ خاتون اپنے سوال لے کر کے آئی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوالات کے جوابات دیے ہیں اور دوبارہ آنے کے لیے کہا ہے۔ تو اس خاتون نے یہ ایک، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں دوبارہ آؤں لیکن حضور کو نہ پا سکوں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح کیا فرمایا کہ اگر میں، ہو سکتا ہے کہ میں نہ رہوں اور تم مجھے نہ پاؤ، تو ابو بکر کے پاس آ جانا اور ان سے وہ ساری چیزیں پوچھ لینا۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو فکس کیا کہ ان سے پوچھ لینا۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ میرے اتنے صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں موجود ہیں، حضرت عمر کو جو تمہیں مل جائے ان سے پوچھ لینا، یہ بھی تو حضور کہہ سکتے تھے۔ جو مل جائے، میرا کوئی صحابی مل جائے ان سے پوچھ لینا، اگر مجھے نہ پانا تو حضرت عمر سے ملاقات ہو جائے ان سے پوچھ لینا، حضرت عثمان، حضرت علی، یا میرے جتنے بھی صحابہ اکرام، اجلہ صحابہ اکرام یہاں مدینہ منورہ میں موجود ہیں، میں نہیں رہوں گا تو کسی سے بھی پوچھ لینا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر موجود ہوں گے ان سے پوچھ لینا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذات کو، ایک شخصیت کو فکس کیا اس زمانے کے لیے کہ جب تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو ابو بکر سے آ کر کے پوچھنا۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے زمانے میں ایک متعین امام کی تقلید کر رہے ہیں تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اب تیزی کے ساتھ یہ دیکھیں، سنن ابی داود کی ایک روایت ہے 3592 نمبر، اور یہ روایت میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ تو اس میں بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یمن گورنر بنا کر کے بھیجا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ذات کو، حضرت معاذ بن جبل کو، ان کی شخصیت کو، ایک متعین شخص کو اس مقام پر اور اس پوسٹ پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، قاضی بنا کر کے، حاکم بنا کر کے، وہاں کا گورنر بنا کر کے، کہ اگر یمن والے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو کن سے پوچھیں گے؟ معاذ بن جبل سے پوچھیں گے۔ تو حضور نے متعین کیا ہے نا حضرت معاذ بن جبل کو۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ معاذ بن جبل کو بھیج رہا ہوں لیکن اور بھی چاہنا تو کسی سے پوچھ لینا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو جن کا خیال یہ ہے کہ بعض مسائل میں کسی کی، بعض مسائل میں کسی کی، یعنی جب جہاں جو کچھ اچھا لگے وہاں سے لے لو، تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت ابو بکر کا نام اس خاتون کے لیے فکس فرمایا کہ میں نہیں ملوں گا تو ابو بکر سے مسئلہ پوچھنا۔ یمن کی طرف بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فکس فرمایا کہ معاذ بن جبل سے پوچھنا۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6736 نمبر، ایک طویل روایت ہے، اس کے آخر کے الفاظ دیکھیں،
میراث سے متعلق یہ روایت ہے. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا تھا, اگر وہ موجود ہوں گے تو یہ حدیث پاک کا نمبر آپ یاد رکھیں, 6736 نمبر. بہت سے لوگوں کی جان نکلتی ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے میراث میں سے, اپنی جائیداد میں سے حق دیتے ہوئے. بہت سے بھائیوں کی جان نکلتی ہے اپنے بہنوں کو حصہ دیتے ہوئے. یہ آپ وہ عذاب مول لے رہے ہیں اگر کسی نے بہنوں کا حق مارا ہے, بھائیوں نے, یا ماں باپ نے اگر اپنی بچیوں کا حق مارا ہے, صرف جو کچھ ہے بس بیٹوں کو دے دیا, تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن اور یہاں سے آنکھ بند ہوتے ہی جاتے ہی فرشتے وہ مرمت کریں گے, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ابھی یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن یہ باب اسی کا ہے. بچیوں کا, بیٹیوں کا, بہنوں کا باقاعدہ حق, جتنا حق ہے وہ معلوم کریں اور انہیں دیں. تو یہ ابھی تقلید کے موضوع پر میں بات کر رہا ہوں, متعین شخص کی تقلید کرنے سے متعلق. معاملہ یہ ہوا تھا کہ بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو کتنا حق ملے گا, حصہ ملے گا, یہ سوال پوچھا حضرت ابو موسیٰ سے کسی نے. پھر انہوں نے جو جواب دیا تو ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس, یہ لوگ جنہوں نے حضرت ابو موسیٰ سے پوچھا تھا وہ ان کے پاس بھی گئے کہ ان سے بھی پوچھ لیں وہ کیا فرماتے ہیں. تو جب اور ان سے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ نے ہمیں یہ جواب دیا ہے. لمبی حدیث ہے اس لیے میں پوری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت ابو موسیٰ کا جو جواب تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مطابق نہیں تھا, چونکہ انہوں نے ڈائریکٹ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور سنا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ نے فرمایا کہ جو جواب ابو موسیٰ نے دیا, حضرت ابو موسیٰ بھی جلیل القدر صحابی ہیں, اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ جو جواب انہوں نے دیا اگر تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہی جواب میں بھی دوں گا تو وہ جواب میں نہیں دوں گا, اس لیے کہ میں نے کچھ اور سن رکھا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ نے اپنا جواب دیا اور پھر یہ لوگ پلٹ کر پھر حضرت ابو موسیٰ کے پاس گئے کہ ہم نے آپ سے پوچھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا. تو اب حضرت ابو موسیٰ کے کمنٹ سنیے. وہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ پھر سے ان کے پاس گئے اور جا کر کے بات بتائی کہ عبداللہ ابن مسعود نے تو یہ مسئلہ ہمیں بتایا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم, سنو جب تک اپنی غلطی معلوم ہو گئی کہ میں نے جو مسئلہ بتایا تھا چونکہ میں نے اپنی سمجھ سے بتایا تھا, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو بتایا ہے انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا تھا, تو جو سنا تھا وہ بتایا ہے, تو دونوں مسئلوں میں فرق ہو گیا. تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں جن کے پاس پہلے گئے تھے دوبارہ پھر گئے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ شخص یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود تمہارے درمیان موجود ہوں, فرماتے ہیں لا تسألونی, مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کرنا, انہی کے پاس جا کر کے انہی سے مسائل پوچھنا, اس لیے کہ جب مجھ پر میری غلطی واضح ہو گئی تو اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے ہوتے ہوئے اور ان کی موجودگی میں تمہیں مسائل بتاؤں, میں تمہیں فتوا دوں. تو اب حضرت ابو موسیٰ جو کہ صحابی رسول ہیں وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے پاس نہ آنا. جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کبھی امام شافعی سے, کبھی امام احمد ابن حنبل سے, کبھی امام مالک سے, کبھی امام اعظم ابو حنیفہ سے, جب جہاں آسانی نظر آئے وہاں سے لیتے پھرو, چاروں طرف چکر لگاؤ, اور ہو سکتا ہے 4 نہیں 10 ایسی جگہ تلاش کر لو, 10 مجتہدین تلاش کر لو, جہاں تمہیں سب سے آسان لگے اس کی بات مانو. تو انہیں اتنی جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کا خلاصہ کیا نظر آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو فکس فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر سے پوچھنا. جب یمن بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل کو فکس فرمایا, اور یہاں حضرت ابو موسیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک حضرت عبداللہ ابن مسعود تمہارے درمیان موجود رہیں تو ان سے مسئلہ پوچھنا, مجھ سے نہ پوچھنا. یعنی فکس فرمایا کہ ان سے پوچھنا, جب من پڑے منہ اٹھا کر کے اپنی آسانی کے لیے یہاں وہاں نہ دوڑتے پھرنا. تو ہم لوگ اگر کسی ایک متعین امام کی اور فکس امام کی تقلید کر رہے ہیں تو یہی تمام وجوہات ہیں کہ ہم نے ایک امام کو فکس کیا ہے اور ان کی تقلید میں اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ارشادات اور آپ کے یہ فرامین ہمارے سامنے ہیں. آخری بات حضرت امام غزالی جو کہ حنبلی المسلک ہیں, ان کے کمنٹس پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر تقلید کرنا ہے تو صحابہ کی تقلید کرو, ان چاروں کی کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں صحابہ کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہوں. خلفائے راشدین کو چھوڑ دو,
اجلہ صحابہ کرام کو چھوڑ دو، جو سب سے آخری درجے کا بھی کوئی صحابی ہے ہم سب اس کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا مرتب کردہ، جس طرح سے حضرت امام اعظم کی فقہ مرتب ہے، امام شافعی کی فقہ مرتب ہے، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی فقہ مرتب ہے، کمپائل صورت میں موجود ہے، کتابی شکل میں موجود ہے، ان کے اجتہادات موجود ہیں، تمام 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی فقہ کو بھی اس شکل میں کوئی پیش کر دے تو اس کی تقلید کی جانے لگے۔ ان کے اقوال بکھرے ہوئے تو موجود ہیں، کمپائل نہیں ہے، مرتب نہیں ہے، مدون نہیں ہے، اس لیے ان کی تقلید نہیں کی جاتی۔ ورنہ یہ دعویٰ لگتا بہت اچھا ہے کہ یار یہ لوگ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں کہ صحابہ کی تقلید کی جانی چاہیے، تم لاؤ مرتب کر کے ہم کریں گے تقلید۔ تو ہم ان کی جو تقلید کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی فقہ مدون ہے، ان کی فقہ جو ہے وہ مرتب ہے۔ تو حضرت امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ تقلید تو اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، حنبلی ہیں، فرماتے ہیں تقلید کرنا یہ تو اجماع صحابہ سے ثابت ہے، کیونکہ وہ عوام کو فتویٰ دیتے تھے، یعنی صحابہ کرام اپنے بعد آنے والے تابعین کو فتویٰ دیتے تھے، انہیں مسائل بتاتے تھے، اور عوام کو یہ حکم نہیں دیتے تھے کہ تم خود عربی دان ہو۔ یعنی صحابی کے پاس اگر کوئی پوچھنے جاتا تھا تو وہ یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم تو خود عربی ہو، عربی جانتے ہو تو قرآن سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالو، حضور کی حدیث سن لی ہے، عربی جانتے ہو ڈائریکٹ اپنا مسئلہ سمجھو۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے۔ جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہر کوئی مجتہد بن جائے، ہر کوئی اپنے وقت کا امام اعظم بن جائے، تو صحابہ اکرام کے پاس جب کوئی جاتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم عربی جانتے ہو تو تم خود سمجھتے پھرو، وہ یہ نہیں کہتے تھے، فرماتے تھے خود عربی دان ہو، اجتہاد کر لو، وہ یہ نہیں کہتے تھے۔ اور یہ بات ان کے علماء اور عوام کے تواتر سے مثل ضروریات دین ثابت ہے کہ صحابہ کرام بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی کسی نہ کسی کی تقلید کیا کرتے تھے۔ جو زیادہ جاننے والے تھے، کم جاننے والے ان کی باتوں کو مانتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے اپنے سے بہت زیادہ جاننے والے اماموں کی تقلید کرتے ہیں۔ انہی میں سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ان دوسرے بہت سے صحابہ اکرام سے اکتساب فیض کیا، ان سے علم سیکھا اور اس علم کو پھر ہم تک اور پوری امت تک ٹرانسفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انہی کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور انہی کی پیروی کرنے والے، انہی کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ان نفوس قدسیہ کے ساتھ صحیح معنوں میں ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔